بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں یہ باتیں بعد میں سنوں گا، مارکونی نے بےتاب ہو کر کہا اور وہ چٹان پر چڑھ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اوپر کی مخروطی چٹان الگ ہے یا الگ کی جا سکتی ہے۔ اس نے ادھر ادھر سے دیکھنے کی کوشش کی مگر اسے کوئی ایسی جگہ نظر نہ آئی جس سے یہ چٹان الگ معلوم ہوتی ہے۔ وہ نیچے اتر آیا۔ بوڑھے نے کہا، میں جانتا ہوں تم یقین نہیں کرو گے کہ اس چٹان کے دو حصے ہیں۔ اوپر کا حصہ جو پیچھے پہاڑ کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ پہاڑ اور چٹان کا حصہ معلوم ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں، یہ انسانی ہاتھوں کا کمال ہے۔ اس کی ساخت قدرتی لگتی ہے لیکن یہ انسانوں کی کاریگری ہے۔ رمیسس نے یہ اپنی نگرانی میں بنوایا تھا۔ اس کے نیچے اور پہاڑ کے سینے میں جو دنیا آباد ہے وہ رمیسس نے اپنی زندگی میں تیار کرائی تھی اور اسے باہر کی دنیا کے انسانوں سے تا قیامت چھپائے رکھنے کے لیے اس نے یہ چٹان بنوائی، رکھوا کر دیکھی اور ان آدمیوں کو قید میں ڈال دیا تھا جنہوں نے اس کا مدفن اور چٹان تیار کی تھی۔ وہ مر گیا تو اس کا تابوت یہاں لایا گیا، اس کا ضرورت کا سامان اندر رکھا گیا، کاریگروں کو قید سے نکال کر اوپر چٹان رکھوائی گئی اور ان تمام آدمیوں کو قتل کر دیا گیا۔ 12 آدمیوں کو یہاں غاروں میں آباد کیا گیا۔ انہیں مصر کی 12 خوبصورت عورتیں دی گئیں۔ انہیں غاروں میں رہنے کو کہا گیا۔ ان کے ذمے اس جگہ کی رکھوالی تھی۔ آج تم نے جنہیں قتل کر دیا اور میں جو زندہ ہوں انہی 12 آدمیوں اور 12 عورتوں کی نسل ہے۔ مارکونی نے پوچھا، اس چٹان کو ہم وہاں سے ہٹا کس طرح سکتے ہیں؟ تمہاری آنکھیں کہاں ہیں؟ تمہاری عقل کہاں ہے؟ چٹان کی چوٹی دیکھو، کیا تم اسے رسے کے ساتھ نہیں باندھ سکتے؟ اگر تمہارے آدمیوں میں طاقت ہے تو مل کر رسے کو کھینچیں تو چٹان نیچے آ سکتی ہے۔ مارکونی مدفن کو بہت جلد بے نقاب کرنے کے لیے بےتاب تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو بلایا، رسے منگوائے اور 2 رسے اوپر والی چٹان کی ابری ہوئی چوٹی کے ساتھ بندھوا دیے۔ اس نے تمام آدمیوں سے کہا کہ نیچے سے رسہ پوری طاقت سے کھینچیں اور وہ خود اوپر چلا گیا۔ نیچے سے جب سب نے زور لگایا تو اس نے دیکھا کہ بڑی چٹان ہل رہی تھی۔ ایک بار یہ اتنی زیادہ ہل گئی کہ اسے اس کے نیچے خلا نظر آ گیا۔ مارکونی کا حوصلہ بڑھ گیا۔ اس نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اس کے آدمیوں نے اور زیادہ زور لگایا تو چٹان سرک گئی۔ مارکونی نے اپنے آدمیوں کو آرام کرنے کو کہا۔ سورج سیاہ پہاڑ کے پیچھے چلا گیا تھا۔ مارکونی کے پاس شراب کا ذخیرہ تھا۔ اس نے شراب کا مشکیزہ منگوا کر کہا، پیو اور اس چٹان کو کنکر کی طرح نیچے پھینک دو۔ سب شراب پر ٹوٹ پڑے۔ مارکونی نے پرجوش لہجے میں کہا، میں آج رات تمہیں 2 اونٹ بھون کر کھلاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد شراب نے سب کی تھکن دور کر دی اور ان میں نئی تازگی آ گئی۔ اتنے میں سورج افق سے بھی نیچے چلا گیا۔ مشعلیں جلا کر رکھ لی گئیں اور سب نے ایک بار پھر زور لگانا شروع کیا۔ مارکونی اوپر کھڑا تھا۔ اسے مشالوں کی ناچتی روشنی میں چٹان کا بالائی حصہ آگے کو جھکتا اور کچھ سرکتا نظر آیا۔ اس نے اور زیادہ جوش سے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اچانک چٹان مہیب آواز کے ساتھ سرک گئی اور الٹ کر نیچے کو لڑک گئی۔ جہاں مارکونی کے آدمی تھے وہ جگہ تنگ تھی۔ ان کے پیچھے بھی ایک پتھریلی ٹیکری تھی۔ اوپر سے چٹان اتنی تیزی سے آئی کہ نیچے سے آدمی بھاگ نہ سکے کیونکہ وہاں روشنی بھی کم تھی۔ پہاڑوں اور چٹانوں میں گری ہوئی یہ دنیا بیک وقت کئی ایک چیخوں سے لرز اٹھی
اور سکوت طاری ہو گیا۔ مارکونی دوڑتا نیچے آیا اور مشعل اٹھا کر دیکھا۔ گری ہوئی چٹان کے نیچے سے خون بہہ رہا تھا۔ کسی کا ہاتھ نظر آ رہا تھا، کسی کی ٹانگ اور کسی کا سر، اور کچھ ایسے بھی تھے جو درمیان سے نیچے آ گئے تھے۔ مارکونی کو کسی کے دوڑنے کی آہٹیں سنائی دیں۔ کچھ بچ بھی گئے تھے جو بھاگ رہے تھے۔ اس نے ٹیکری پر دیکھا، وہاں 4 انسان کھڑے تھے۔ ایک بوڑھا تھا، دوسرا اسماعیل، تیسرا مارکونی کا ایک ساتھی جو ہانپ رہا تھا، جو بھاگا نہیں تھا، اور چوتھا انسان قدومی تھی جو سراپا خوف بنی کھڑی تھی۔ مارکونی آہستہ آہستہ ٹیکری پر آیا۔ اس نے چاروں کو باری باری دیکھا جو خاموش کھڑے تھے۔ سب سے پہلے بوڑھا بولا، میں نے تمہیں خبردار کر دیا تھا کہ مجھے تمہاری آنکھوں میں موت نظر آ رہی ہے۔ میں نے اپنے فرض کو نظر انداز کر کے تمہیں یہ بعید بتا دیا تھا کہ یہ موت کا بعید ہے، اور موت میرا فرض پورا کر دے گی۔ کیا تم واپس چلے جاؤ گے؟ مارکونی نے آہستہ سے کہا، نہیں، میرے یہ ساتھی میرے ساتھ ہیں، یہ میرا ساتھ دیں گے۔ اس نے ان سے پوچھا، لگتا ہے کوئی زندہ نکل گئے ہیں، کون کون بھاگا ہے؟ بوڑھے نے کہا، مجھ سے پوچھو۔ تمہارے 4 آدمی میرے 2 آدمیوں کے ساتھ بھاگ گئے ہیں۔ میرے آدمی انہیں باہر کا راستہ نہیں بتائیں گے۔ انہیں اب اندر بھٹک بھٹک کر مرنا ہے۔ بہتر ہوتا کہ وہ چٹان کے نیچے آ کر مر جاتے۔ یہ موت آسان تھی۔ آج رات کے لیے یہ کام بند کر دو، میں صبح تمہیں اندر لے جاؤں گا۔ مارکونی پر اس حادثے کا کوئی اثر معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس نے بوڑھے کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ اسماعیل نے بوڑھے کو ایک چادر دی جو اس نے اپنے اوپر ڈال لی۔ قدومی پر خاموشی طاری تھی۔ وہ ان عورتوں کو بھی دیکھ سکتی تھی جنہیں مارکونی نے یرغمال بنا کے رکھا ہوا تھا۔ وہ اب کسی اور جگہ تھیں۔ مارکونی نے کہا، تم میرے ایک آدمی کو کھا گئے تھے، اس سے پہلے تم نے کتنے انسان کھائے ہیں؟ بوڑھے نے جواب دیا، جتنے ہاتھ لگ سکے۔ میں بتا نہیں سکتا کہ ہماری نسل میں انسانی گوشت کب داخل ہوا۔ جو تاریخ میرے کانوں میں ڈالی گئی ہے اس میں 15 صدیوں پرانی ایک پیشن گوئی شامل ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ جو لوگ خدائے رمیسس کے مدفن کی حفاظت کریں گے انہیں راگزر اپنی ٹھنڈی آغوش میں رکھے گا، انہیں پانی اور خواہش سے آزاد کر دے گا۔ انہیں یہ بھی ضرورت نہیں رہے گی کہ وہ اپنے سطر ڈھانپیں۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ہوگی۔ ان میں کوئی لالچ نہیں ہوگا۔ لالچ ہی انسان کو قاتل، ڈاکو اور بددیانت بناتا ہے۔ وہ کبھی دولت کا لالچ کرتا ہے اور کبھی عورت کا۔ اس کا دین نہیں رہتا۔ لالچ فساد کی جڑ ہے۔ ہمیں اس لعنت سے آزاد کر دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ رمیسس کے محافظ انسان کا گوشت کھائیں گے، یہاں سے باہر جائیں گے، انسان کا شکار کھیلیں گے اور کوئی جانور ملے تو اسے بھی کھائیں گے۔ اگر نہیں کھائیں گے تو ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ قدومی نے بوڑھے سے پوچھا، کیا تم آج بھی فرعونوں کو خدا سمجھتے ہو؟ بوڑھے نے کہا، انسان بڑی کمزور چیز ہے، اپنے خدا بدلتا رہتا ہے اور کبھی انسان خود ہی خدا بن جاتا ہے۔ اس وقت تم لوگ میرے خدا ہو، کیونکہ میری جان اور میری بچیوں کی عزت جو تمہاری قید میں ہے تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں نے تم پر یہ راز تمہیں خدا سمجھ کر فاش کر دیا ہے، کیونکہ میں مرنے سے ڈرتا ہوں اور اپنی بچیوں کو بے آبرو کرنے سے ڈرتا ہوں۔ فرعون نے بھی تمہاری طرح اپنے وقت کی مخلوق کی گردن پر بھوک اور بیگار کی چھری رکھ کر کہا تھا
کہ میں خدا ہوں تو انسان نے مجبور ہو کر کہا ہاں تم ہی خدا ہو۔ بھوک اور مفلسی انسان کو حقیقت سے بہت دور لے جا کر پھینک دیتی ہے۔ اس کے اندر کا انسان مر جاتا ہے جسے حقیقی خدا نے اشرف المخلوقات کہا تھا۔ اس کا صرف جسم رہ جاتا ہے جسے پیٹ کی آگ جلاتی ہے، تو وہ اس انسان کے آگے سجدے کرنے لگتا ہے جو اس کے پیٹ کی آگ ٹھنڈی کرتا ہے۔ انسان کو حاکم اور محکوم، ظالم اور مظلوم بنایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کو بھوک نے بدی سے آشنا کیا، لیکن یہ بات غلط ہے۔ انسان کو بدکار زر و جواہرات نے بنایا ہے۔ بوڑھے نے قدومی سے پوچھا تم کون ہو، کیا ہو، ان میں سے کس کی بیوی ہو، ان میں سے کسے اپنا آدمی کہہ سکتی ہو؟ بوڑھے کو معلوم ہو چکا تھا کہ قدومی قاہرہ کی رقاصہ ہے۔ قدومی اس کے سوال سے پریشان ہو گئی۔ وہ پہلے سے ہی پریشان تھی، اوپر سے بوڑھے کے سوال نے اس کا پسینہ نکال دیا۔ بوڑھے نے اسے خاموش دیکھ کر کہا تم اپنے حسین چہرے اور جوانی کی بدولت اپنے آپ کو خدا سمجھتی ہو، اور تمہاری خواہش کرنے والے تمہیں خدا کہتے ہیں۔ مجھے جنگلی اور وحشی نہ سمجھو۔ میرے پاس کپڑے ہیں جو میں پہن کر کبھی کبھی قاہرہ جایا کرتا ہوں، تمہاری مہذب دنیا کو دیکھتا ہوں، پھر واپس آ کر کپڑے اتار دیتا ہوں۔ میں نے تمہاری دنیا میں بگیوں پر شہزادے سیر کرتے دیکھے ہیں، تمہاری طرح شہزادیاں دیکھی ہیں، ناچنے اور گانے والی بھی دیکھی ہیں، اور انہیں جو نچاتے ہیں انہیں بھی دیکھا ہے۔ میں نے فرعونوں کے وقتوں کی باتیں سنی ہیں، اور آج کے وقت کے فرعون بھی دیکھے ہیں، ان سب کا انجام بھی دیکھا ہے۔ تمہارا انجام بھی جو تمہیں ابھی نظر نہیں آ رہا، دیکھ رہا ہوں۔ تم نے خزانے کی لالچ میں اتنے بے گناہ انسانوں کا خون کیا ہے، اس گناہ کی سزا سے بچ نہیں سکو گے۔ فرعون بھی نہیں بچ سکے تھے۔ میں صبح تمہیں اندر لے جاؤں گا، ان کا انجام دیکھنا۔ وہ خدا ہوتے تو ان کا یہ انجام نہ ہوتا۔ خدا وہ ہوتا ہے جو انجام تک پہنچایا کرتا ہے، انجام تک پہنچا نہیں کرتا۔ میں نے اس انسان کو کبھی خدا نہیں مانا جو آج پہاڑی کے نیچے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے۔ میں اور میرا قبیلہ اس کی حفاظت نہیں کر رہے۔ ہم نے دنیا کے لالچ سے بچنے کے لیے اپنا ایک عقیدہ بنا لیا ہے، ہم اس عقیدے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ بوڑھا ٹھہری ٹھہری آواز میں بولتا جا رہا تھا۔ قدومی اسے دیکھ رہی تھی اور بوڑھے کی باتوں میں اسے اپنا انجام نظر آ رہا تھا۔ مارکونی کے ہونٹوں پر طنزیہ سی مسکراہٹ تھی۔ وہ شراب پی رہا تھا۔ اس نے بوڑھے سے کہا تم اپنی عورتوں کے پاس جاؤ اور صبح جلدی اٹھنا، ہمیں اندر جانا ہے۔ بوڑھا چلا گیا تو مارکونی نے قدومی سے کہا آؤ ہم بھی سو جائیں، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ مارکونی اس کی طرف لپکا، قدومی پیچھے ہٹ گئی۔ مارکونی نے اسے دھمکی دی۔ اسماعیل اس کے آگے آ گیا۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ مارکونی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور مارکونی پیچھے ہٹ گیا۔ وہ جب چلا گیا تو قدومی اسماعیل کے سینے پر سر پھینک کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ صبح جاگے تو مارکونی نے بوڑھے کو ڈھونڈا۔ بوڑھا وہاں نہیں تھا۔ عورتوں کو دیکھا، وہ بھی غائب تھیں۔ انہیں آوازیں دیں، ادھر ادھر دیکھا، ان میں سے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ مارکونی کو اب ان کی اتنی ضرورت نہیں تھی۔ مدفن کا دہانہ کھل چکا تھا۔ بوڑھا اگر وہاں ہوتا بھی تو اسے معلوم نہیں تھا کہ اندر کیا ہے۔ مارکونی نے اسماعیل، اپنے ساتھی اور قدومی کو اپنے ساتھ لیا اور وہ سب اس چٹان پر چڑھ گئے جہاں مدفن کے اندر جانے کا دہانہ تھا۔ مارکونی نیچے اترا۔
یہ ایک کشادہ گھڑا تھا جو سرنگ بن کر ایک طرف چلا گیا تھا۔ وہ مشعلیں ساتھ لے گئے تھے جو جلائی گئیں۔ کچھ دور آگے جا کر سرنگ بند ہو گئی۔ مرکونی نے وہاں الٹی کھدال ماری تو ایسے آوازیں آئیں جیسے اس کے پیچھے جگہ کھوکھلی ہے۔ یہ پتھر کا چوکور دروازہ تھا۔ اس پر ضربیں لگائی گئیں تو کناروں سے خلا نظر آنے لگی۔ سلاخوں اور ہتھوڑوں وغیرہ کی مدد سے اس تراشے ہوئے پتھر کو ہلا لیا گیا اور بہت سی محنت اور مشقت کے بعد اس چوکور پتھر نے اس طرح راستہ دے دیا کہ پیچھے کو گرا۔ اس کے وزن کا یہ عالم تھا کہ اس کے گرنے سے زلزلے کا جھٹکا محسوس ہوا۔ اندر سے 15-16 صدیوں کی بدبو جھکڑ کی طرح باہر آئی۔ سب پیچھے کو بھاگے اور انہوں نے ناک منہ پر کپڑے لپیٹ لیے۔ ذرا دیر بعد مشعلوں کے ساتھ اندر گئے۔ چند قدم آگے سیڑھیاں نیچے جاتی نظر آئیں۔ سیڑھیوں پر انسانی کھوپڑیاں اور ہڈیوں کے پنجرے پڑے تھے۔ ان کے ساتھ برچیاں اور ڈالیں بھی تھیں۔ یہ پہرہ داروں کی ہڈیاں تھیں۔ انہیں اندر زندہ پہرے پر کھڑا کر کے مدفن کے منہ پر اتنی وزنی سل جما دی گئی تھی۔ سیڑھیاں انہیں دور نیچے لے گئیں۔ یہ ایک وسیع کمرہ تھا۔ یہ زمین پتھریلی تھی۔ کاریگروں نے لمبی مدت صرف کر کے دیواریں اور چھت اس طرح تراشی تھی کہ یہ 20ویں صدی کی عمارت معلوم ہوتی تھی۔ وہاں ایک بڑی ہی خوشنما کشتی رکھی تھی جس کے بادبان لپٹے ہوئے تھے۔ کشتی میں بھی انسانی کھوپڑیاں اور ہڈیاں پڑی تھیں۔ یہ ملاحوں کی تھیں۔ ایک تاریک راستہ جو کاریگری سے تراشا گیا تھا ایک اور کمرے میں لے گیا۔ وہاں ایک سجی سجائی گھوڑا گاڑی کھڑی تھی۔ اس کے آگے 8 گھوڑوں کی کھوپڑیاں اور ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں اور بگی کی اگلی سیٹ پر انسانی ہڈیوں کا ڈھیر تھا۔ اس کمرے میں کئی اور ہڈیوں کے پنجرے تھے۔ اس سے آگے ایک اور کمرہ تھا جو صحیح معنوں میں شیش محل تھا۔ چھت اونچی اور دیواروں پر چترکاری کی گئی تھی۔ ایک دیوار کے ساتھ سیڑھیاں اور ان پر ایک پتھر کی کرسی اور کرسی پر رمیسس کا بت بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بھی پتھر کا تھا۔ سیڑھیوں پر ہڈیوں کے پنجرے اور کھوپڑیاں پڑی تھیں۔ قدومی نے ایک کھوپڑی کے ساتھ موتیوں کا ایک ہار دیکھا جس کے ساتھ ایک نیلا ہیرا تھا۔ کانوں میں ڈالنے والے زیورات تھے اور انگوٹھیاں بھی۔ چند اور ڈانچوں کے ساتھ اس نے ہار اور زیورات دیکھے۔ مارکونی نے ایک ہار اٹھایا۔ 1500 سال گزر جانے کے بعد بھی ان موتیوں اور ہیروں کی چمک مان نہیں پڑی تھی۔ مشعل کی روشنی سے ہیرے رنگا رنگ شعاعیں دے رہے تھے۔ مارکونی ہار قدومی کے گلے میں ڈالنے لگا تو قدومی چیخ کر اسماعیل کے پیچھے ہو گئی۔ مارکونی نے کہا لگا کر کہا، میں نے کہا تھا کہ تمہیں ملکہ کلوپترا بناؤں گا۔ ڈرو مت قدومی، یہ سب ہار تمہارے ہیں۔ قدومی نے لرزتی کانپتی آواز میں کہا، نہیں، میں نے ان کھوپڑیوں اور ہڈیوں میں اپنا انجام دیکھ لیا ہے۔ یہ بھی مجھ جیسی تھیں۔ یہ اس خدا کی محبوبہ کا ہار ہے جو یہیں کہیں مرا پڑا ہے۔ میں نے ان کا انجام دیکھ لیا ہے جنہیں تکبر نے خدا بنایا تھا۔ میں نے اپنا خدا دیکھ لیا ہے۔ وہ اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ اس نے اسماعیل کو گھسیٹتے ہوئے کہا، مجھے یہاں سے لے چلو، مجھے لے چلو یہاں سے۔ میں ہڈیوں کا پنجرہ ہوں۔ اس کے گلے میں اپنا ہار تھا۔ اس نے یہ ہار اتار کر ہڈیوں پر پٹخ دیا۔ انگلیوں سے بیش قیمت انگوٹھیاں اتار کر پھینک دیں اور چلانے لگی، میں نے اپنا انجام دیکھ لیا ہے، میں نے خدا دیکھ لیا ہے، مجھے یہاں سے لے چلو۔ مارکونی ایک اور کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ اسماعیل نے قدومی سے کہا،
ہوش میں آؤ، ہم چلے گئے تو یہ سارا خزانہ دونوں صلیبی اٹھا لے جائیں گے۔ اسماعیل کو ایک اور راستہ نظر آ گیا، مشل اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ قدومی کو اس طرف لے گیا اور وہ ایک اور فراخ کمرے میں داخل ہوئے۔ وسط میں ایک چبوترے پر تابوت رکھا تھا، چہرہ ننگا تھا۔ یہ فرعون رمسیس دوم کی حنوط کی ہوئی لاش تھی جس کے آگے لوگ سجدے کرتے تھے۔ چہرہ بالکل صحیح اور آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ اسماعیل اس چہرے کو بہت دیر تک دیکھتا رہا۔ قدومی نے بھی دیکھا، پھر انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو وہاں بھی ہڈیوں کے پنجرے نظر آئے اور وہیں انہیں بڑے خوشنما بکس بھی دکھائی دیے۔ ایک بکس کا ڈھکنا کھلا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس میں سونے کے زیورات اور ہیرے پڑے تھے۔ ان پر ایک انسانی بازو کی ہڈی اور ایک ہاتھ کی ہڈیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ بکس کے ساتھ کھوپڑی اور باقی ہڈیاں پڑی تھیں۔ اسماعیل نے کہا، آئے ہائے انسان! اس شخص نے مرنے سے پہلے یہ زیورات اور ہیرے اٹھانے کی کوشش کی۔ اسے امید ہوگی کہ یہاں سے نکل بھاگے گا، مگر دم گھٹنے سے خزانے کے اوپر مر گیا۔ بوڑھے نے ٹھیک کہا تھا کہ انسان کی دشمن بھوک نہیں، ہوس ہے۔ اس نے بکس کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا، قدومی، تم بھی ہوس لے کر آئی ہو، میں تمہیں کچھ دے دوں۔ قدومی نے اس کا ہاتھ روکتے ہوئے کہا، نہیں اسماعیل، میری ہوس مر چکی ہے، قدومی مر چکی ہے۔